السلام علیکم ناظرین، خبر سے خبر میں خوش آمدید۔ میں افتخار شرازی۔ ناظرین، اگرچہ پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں بڑی خبریں موجود ہیں جن کو ڈسکس ڈبیٹ کیا جا سکتا ہے، گویا کہ تحریک انصاف ایک بار پھر تحریک چلانے جا رہی ہے، کہ اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب رہا ہو پائیں گے کہ نہیں، کیا ایوان صدر میں کوئی تبدیلی آنے جا رہی ہے، زرداری صاحب رخصت ہو رہے ہیں تو نئے مہمان کون ہوگا، کیا خیبر پختونخوا کے اندر حکومت تبدیل ہونے جا رہی ہے اور ہو بھی رہی ہے تو کس کی خواہش پہ ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری خبریں ہیں کہ جن کو اس کا ڈبیٹ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن آج کے پروگرام میں ہم نے مناسب سمجھا کہ ایک ایسی جماعت کہ جو قیام پاکستان سے پہلے بھی اس خطے میں موجود تھی، نہ صرف موجود تھی بلکہ برطانوی راج کے دوران اس وقت کا جو صوبہ تھا شمال مغربی سرحدی صوبہ NWFP، وہاں پہ برسر اقتدار بھی رہی، اور یہ بائیں بازو کی ترقی پسند جماعت مختلف شکلیں بدلتی ہوئی آج چوتھی پیڑھی میں عوامی نیشنل پارٹی کے نام سے موجود ہے۔ لیکن کیا ہے کہ یہ جماعت اب اس طرح بڑی شد و مد کے ساتھ سیاسی منظرنامے پہ نظر نہیں آ رہی، اور کچھ وہ لوگ کہ جو کئی دہائیوں تک اس جماعت کے ساتھ جڑے رہے آج اس جماعت کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں۔ اس کی وجوہات کیا ہیں، اور مور امپورٹنٹلی یہ جماعت اس وقت پاکستان کو جو پولیٹیکل سینیریو ہے اس کے بارے میں کیا رائے رکھتی ہے۔ تو میری مراد ہے اس وقت کی جو انگریز دور میں ایک تحریک شروع ہوئی، خدائے خدمتگار تحریک، خان عبدالغفار خان جن کو باجا خان کے نام سے جانا جاتا ہے، آسوچی جماعت کی ایک قداور شخصیت کہ جو ماضی میں گویا کہ NWF کے اندر، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ موجودہ خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ کے طور پہ فرائض بھی انجام دیتے رہے، اور اس وقت بھی ANP کے مرکزی رہنما میں ان کا شمار ہوتا ہے، ان سے گفتگو کرتے ہیں اور آج کے جو پولیٹیکل سینیریو اس کو ڈسکس ڈبیٹ کرتے ہیں۔ تو بہت شکریہ امیر حیدر خان ہوتی صاحب وقت دینے کے لیے سب سے پہلے تو، اور پہلا میرا سوال گویا کہ آپ کی پارٹی سے متعلق ہی ہے سر۔ یہ جماعت کہ جو ترقی پسند جماعت، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس جماعت نے کہ گویا کہ اپنے رہنماؤں سے لے کے کارکنوں تک 1200 لوگوں کی شہادتیں جھیلی ہیں، لیکن آج بھی یہ جماعت عدم تشدد کی بات کرتی ہے اور انکلوسونیس کی بات کرتی ہے، لیکن یہ جماعت شرنک ہوتی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں آپ کے چینل کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کر سکوں۔ دیکھیے، ایسا ہے کہ ANP، جس طرح آپ نے خود اپنے اوپننگ ریمارکس میں کہا کہ ANP خدائی خدمتگار تحریک کی تسلسل ہے، اور 100 سال پہلے بھی انگریز کے دور حکومت میں اس کو کمزور کرنے کی اور ختم کرنے کی کوشش کی گئی، اور پچھلے 100 سالوں سے یہ کوششیں ختم نہیں ہوئی۔ مختلف ادوار میں بار بار یہ کوشش کی گئی کہ ہمیں کمزور کیا جائے، لیکن شکر الحمدللہ آج بھی عوامی نیشنل پارٹی کا وجود ہے، برقرار ہے۔ ہاں، اگر آپ ہماری پارلیمنٹری اسٹرینتھ کو دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ ANP کا وجود کمزور ہو گیا ہے یا شاید ANP کی اب وہ قوت نہیں رہی ہے، تو پارلیمنٹ میں بے شک ہماری اسٹرینتھ اب وہ نہیں ہے جو کسی وقت ہوا کرتی تھی، لیکن پارلیمنٹ میں جو ہماری اسٹرینتھ نہیں ہے تو اس کی بھی کچھ بنیادی وجوہات ہے، اور ان وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ANP نے ہمیشہ وہ کیا ہے اور وہ کہا ہے جو ہمیں سچ لگا ہے، اور ہم نے ہمیشہ ظلم کا سامنا بھی کیا، مقابلہ بھی کیا، اور ہم نے ہمیشہ امن کی بات کی، ہم نے ہمیشہ اپنی قوم کی حقوق کی بات کی، اور جن کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی تو ہمیشہ انہوں نے ہمارا راستہ روکا ہے، اور پچھلے 3-4 الیکشن سے مختلف طریقوں سے ہمارا راستہ روکا گیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی کا وجود نہیں رہا۔ شکر الحمدللہ عوامی نیشنل پارٹی کا وجود آج بھی ہے۔ ہاں، لیکن امیر حیدر صاحب، انفیکٹ زاہد خان جیسے لوگ پرانے، اب حالیہ دنوں میں سمر ہارون بلور صاحبہ، یا اس سے پہلے افراز صاحب خٹک جیسے لوگ، بشرا گوہر صاحبہ جیسی قداور شخصیت آپ کی پارٹی میں جو آپ کا فیس تھا، یہ لوگ گئے ہیں، بٹ کہا یہ جاتا ہے کہ ANP کی قیادت نے دوبارہ ان کو نہ انگیج کیا، نہ ان کے کنسرنس کو سنا، تو کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، اس طرح ہے کہ پاکستان کی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں، جی، لوگ آتے بھی ہیں اور لوگ جاتے بھی ہیں۔ آپ کو کوئی بھی ایسی پولیٹیکل پارٹی پاکستان میں نہیں ملے گی جس میں لوگ
جاتے رہے ہیں صرف یا صرف آتے رہے ہیں. یہ ایک پولیٹیکل پروسیس ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ آتے ہیں کچھ لوگ چلے جاتے ہیں. آپ نے محترم افراسیاب خٹک صاحب کی بات کی. افراسیاب خٹک صاحب پہلی دفعہ ہماری پارٹی سے نہیں گئے. میرے نانا خان عبدالعلی خان صاحب جب حیات تھے تو اس وقت بھی افراسیاب خٹک صاحب پارٹی سے گئے تھے اور پھر دوبارہ پارٹی میں واپس آ گئے تھے اور ان کو کسی نے لائے نہیں, وہ خود پارٹی میں واپس آئے تھے. بہت ساری ایسی شخصیات ہیں کہ جو پارٹی سے گئی بھی ہیں پھر واپس بھی آئی ہیں. چند شخصیات کا آپ نے ابھی ذکر کیا تو زاہد خان صاحب میرے لیے کافی محترم ہیں, میرے بڑے بھائی ہیں. زاہد خان صاحب جب تک ہمارے مرکزی ترجمان تھے تو اس وقت وہ پارٹی میں کمفرٹیبل تھے. جب وہ مرکزی ترجمان نہیں رہے تو شاید پھر ان کی وہ کمفرٹ لیول نہیں رہی اور انہوں نے پھر دوسری جماعت میں جانا مناسب سمجھا. سمر بہن جو ہے ان کے ساتھ تو ایک بہت ہی احترام کا رشتہ تھا, ہے اور رہے گا. وہ بلور خاندان کی بہو ہے اور میری کلیگ رہی ہے, تو اپنے کلیگ کے بارے میں کوئی بھی نامناسب بات کہنا اور کرنا وہ میں مناسب نہیں سمجھتا. ہاں اگر آپ سمر بہن کا مجھ سے پوچھنا چاہے تو وہ 2018 میں حادثاتی طور پر سیاست میں ان کو آنا پڑا ان کی خاوند کی شہادت کے بعد, اور اتنا عرصہ وہ پارٹی کے ساتھ چلی. اب چونکہ حاجی غلام احمد بلور صاحب پارلیمنٹری پالیٹکس میں شاید اب وہ عملی طور پر پارلیمنٹری پالیٹکس میں حاجی صاحب نے کلیئر کیے کہ میں سیاست کروں گا لیکن میں پارلیمانی سیاست نہیں کروں گا. اے این پی کے پلیٹ فارم سے ہم سمجھیں کہ بلور فیملی بھی اب رخصت ہو گئی ہے؟ نہیں جی, بلور فیملی شکر الحمدللہ اے این پی کا حصہ تھی ہے اور رہے گی. حاجی بلور صاحب کو اللہ زندگی دے, صحت دے. وہ آج بھی اے این پی کے ساتھ کھڑے ہیں, وہ ہم سب کے لیے ایک مثال ہے. سمر بہن جو تھی آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ سیاست کے اعتبار سے اپنے سسرال سے اپنے میکے کی طرف چلی گئی ہے. اچھا. تو انہوں نے کچھ عرصے کے لیے اپنے سسرال کی سیاست کی اور اب انہوں نے فیصلہ کیا شاید جو ان کی میکے کی سیاست رہی ہے تو اب وہ میکے کی سیاست اپنی کرے گی. تو پھر میں تو آپ کی گفتگو سے یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ لوگ اپنے آپ کو نئی پوزیشننگ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ ان کے سیاسی مفادات ان پارٹیوں کے ساتھ زیادہ وابستہ ہیں, وہاں ان کو سیاسی فائدہ زیادہ ہو سکتا ہے. بٹ یہاں پہ کوئی اختلافات نہیں تھے, ایسا نہیں تھا کہ پارٹی قیادت ان کو سن نہیں رہی تھی یا ان کو ڈیو اسپیس نہیں دے رہی تھی کچھ جو ان کا حق تھا. یہ وجہ نہیں ہے؟ نہیں جی, بالکل یہ وجہ نہیں ہے. اگر یہ وجہ ہوتی تو پھر وہ بھی کہہ دیتے. میرے خیال سے انہوں نے بھی جو کہا ہے تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ جی ان کی جو سوچ تھی, ان کی جو ترجیحات تھی, شاید وہ اے این پی میں رہ کر کمفرٹیبل نہیں تھے, اس لیے انہوں نے اپنا لیے دوسرا راستہ چنا. اینڈ آئی وش دیم بیسٹ آف لک. اور آپ کے خیال میں ایمل ولی کی قیادت کے اوپر کسی کو کنسرن نہیں ہے, وہ بڑے بیسٹ میں پارٹی کو لے کے چل رہے ہیں؟ دیکھیے ایمل ولی خان صاحب نوجوان ہیں, ان کو کم عمر میں یہ ذمہ داری دی گئی, ان کو سونپی گئی ہے, اور میں ریکارڈ کے لیے یہ کہتا چلوں کہ ان کی اپنی کی خواہش نہیں تھی کہ ان کو اتنی جلدی یہ ذمہ داری دی جائے, لیکن کچھ حالات ایسے بدلے کہ ان کو یہ ذمہ داری پھر اٹھانی پڑی. اور جب ان کا انتخاب ہو رہا تھا تو وہ واحد امیدوار تھے جن کا نام میں نے خود پروپوز کیا تھا اور پوری پارٹی نے اس کو انڈورس کیا تھا, اور ابھی بھی پوری پارٹی جو ہے تو وہ ایمل خان پہ ان کا اعتماد ہے اور وہ ایمل خان پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں. صحیح. تھوڑا سا آ جاتے ہیں اب موجودہ اس وقت جو پولیٹیکل سینیریو ہے, بالخصوص خیبر پختونخوا کے جہاں پہ اب تھرڈ ٹرم میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے, بٹ اس حکومت کی گورننس کو لے کے بڑی شدید تنقید ہو رہی ہے مرکز سے. آپ اس صوبے کے چیف منسٹر رہے بھی ہیں, آپ یہاں کے سن آف دا سوائل ہیں اور چیزوں کو براہ راست دیکھ رہے ہوتے ہیں. گویا کہ اسلام آباد سے جو تنقید ہو رہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ بڑی جائز ہے اور بڑے سیریس مسائل ہیں گورننس کے یہاں پہ؟ دیکھیں اسلام آباد سے اگر تنقید ہوتی ہے جو ہو رہی ہے تو اس کے لیے تو پھر بھی یہ دلیل دی جا سکتی ہے کہ جی چونکہ یہ سیاسی مخالفت ہے ان کی تو اس لیے شاید وہ تنقید کر رہے ہیں. لیکن آپ جو پی ٹی آئی کے اندر سے تنقید ہو رہی ہے آپ وہ نہیں سن رہے, آپ وہ نہیں دیکھ رہے. سب سن رہے ہیں, سب دیکھ رہے. جو یہاں پر مقامی ان کے ایم پی ایز ہیں, ان کی قیادت ہے, وہ اس وقت کھل کے تنقید کر رہی ہے موجودہ حکومت پر, بالخصوص ان کی گورننس پر, کرپشن پر. اس صوبے میں گورننس نام کی چیز کوئی ہے ہی نہیں. کرپشن کی انتہا یہ ہے کہ کوہستان جیسے پسماندہ ضلع میں 40 ارب روپے کی کرپشن سامنے آئی ہے.
تو اگر کوہستان کا یہ حال ہے جو اتنا پسماندہ ضلع ہے، تو آپ خود سوچئے کہ باقی ڈسٹرکٹس میں کیا حالات ہوں گے۔ اس کے علاوہ میرے خیال سے اگر آپ دیکھیں تو خیبر پختونخوا میں وہ حکومت کامیاب رہی ہے جس کے مرکز کے ساتھ اچھی انڈرسٹینڈنگ رہی ہو، اور وہ حکومت کامیاب ہوئی ہے جس نے مرکز سے اس پروونس کا شیئر لیا ہو اور پھر اس شیئر کے مطابق اس پروونس میں کچھ ڈیولپمنٹ کی ہو۔ انفارچونیٹلی میں یہ کہوں گا کہ ہماری صوبائی حکومت تو سیاست کی نظر ہو گئی ہے، اور وہ ایک جنگ کی صورتحال ہے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ۔ تو اس سچویشن میں ظاہری بات ہے کہ جو پروونس کے بنیادی مفاد ہیں نقصان ہوگا اور ہو رہا ہے۔ اینڈ لاسٹلی یہ جو دہشت گردی کی نئی لہر ابھی آپ اور ہم سب دیکھ رہے ہیں، اس میں صوبائی حکومت کہاں پر ہے؟ یقیناً یہ بہت بڑا سوال ہے، لیکن صوبائی حکومت کا بھی ایک گلہ ہے کہ گویا کہ مرکز کی جانب سے نہ تو ان کی مرضی کے چیف سیکرٹری آ سکتا ہے، نہ آئی جی آ سکتا ہے۔ اور امین صاحب تو حالیہ دنوں میں جب بجٹ آیا ہے تو وہ فرما رہے تھے کہ جی 250 ارب کا جو سرپلس ہے پہلی بار کے پی کے اندر یہ دیکھنے کو ملا ہے، بٹ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ تو کوئی ڈفرینٹ کہانی ہے۔ تو آپ کو لگتا نہیں کہ کہیں وہاں پہ لیکیجز کو دور بھی کیا گیا ہے، اور جو اپنی وہ ایک گویا کہ پرفارمنس بک دکھا رہے ہیں اس میں تو کہہ رہے ہیں کہ بہت کچھ ہم کر رہے ہیں اس صوبے کے لیے؟ علی امین صاحب کی یہ خوبی ہے کہ وہ ہفتے کے دن ایک بات کہتے ہیں، پھر اتوار کو دوسری بات کہتے ہیں۔ اچھا۔ اور ایک جمعے کو ان کا ایک موقف ہوتا ہے، اگلے جمعے کو پھر ان کا موقف ٹوٹلی بدل جاتا ہے۔ علی امین صاحب یہیں مردان میں آ کر انہوں نے میڈیا کے سامنے کچھ مہینے پہلے کہا کہ میرے پاس بالکل پیسے نہیں ہیں، اور یہاں تک انہوں نے کہا کہ مردان میں یونیورسٹیز کی زمین کو اب مجھے بیچنا پڑے گا۔ تو ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ پیسے نہیں ہیں، مجھے یونیورسٹیز کی زمین کو بیچنا پڑ رہا ہے۔ یہاں پر ہماری یونیورسٹیز کے اندر فیکلٹی کو تنخواہیں تک نہیں مل رہی، مالی بحران ہے یونیورسٹیز کے اندر، پروجیکٹس جو ہمارے ہیں وہ انکمپلیٹ پڑے ہوئے ہیں، ڈیولپمنٹ یہاں پر رکی ہوئی ہے۔ ایک دن پھر اٹھ کر وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس تو اتنے پیسے کہ میں مرکز کو قرض بھی دے سکتا ہوں۔ تو ایک کھلا تضاد ہے ان کی سٹیٹمنٹس میں، ایک دن کچھ ہوتا ہے، دوسرے دن کچھ اور ہوتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس پروونس کے اندر فائنینشیل ایشوز اس وقت ہیں، مسئلے مسائل ہمارے ہیں۔ اور مرکز کی جو آپ نے بات کی تو دیکھیے اس طرح ہے کہ چیف سیکرٹری اور آئی جی جو بھی ہو، لیکن he has to follow the orders of the chief minister۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جو بھی چیف سیکرٹری ہے، جو بھی آئی جی پی ہے، چیف منسٹر اس کا باس ہوتا ہے۔ صحیح۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس سے کوئی فرق پڑتا نہیں ہے۔ یا تو یہ ہو کہ ہمیں یہ نظر آئے کہ جی چیف سیکرٹری یا جو آئی جی ہیں وہ چیف منسٹر کے آرڈرز کو نہیں مان رہے۔ صحیح۔ ایشو اصل یہ ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جو اونرشپ پروونشل گورنمنٹ کی بنتی ہے، وہ اونرشپ پروونشل گورنمنٹ لے رہی ہے؟ نہیں لے رہی۔ میرے خیال سے کل شاید وزیر اعلیٰ صاحب ایک جلوس لے کر گئے لاہور کی طرف۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ کچھ میرے خیال سے ان کے کلیگز کو وہاں پر پنجاب اسمبلی کے اسپیکر صاحب نے ان کے خلاف کارروائی کی، تو شاید چھبی سرکان ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے وہ اس طرف جی بالکل ایسے۔ اگر یہ اسی طریقے سے وزیرستان بھی چلے جاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کرم بھی چلے جاتے ہیں، خیبر بھی چلے جاتے ہیں، باجوڑ بھی چلے جاتے ہیں، تو زیادہ بہتر ہوتا۔ بٹ یہ ضرور آپ سے پوچھیں کہ چھوٹی بریک کے بعد کہ کیا یہ ان کا ایریا ہے یا کہ نہیں ہے، کیا ان کو وہاں جانے کی اجازت بھی ہے کہ نہیں، کیونکہ اس میں بھی بڑا سوال اٹھتا ہے۔ چھوٹی سی بریک ناظرین، بریک سے واپس آئیں گے، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔